بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر حصہ اول اور آج اس کی قسط نمبر 12۔ ایک عمر رسیدہ ہندو خاتون جس کے دل میں اب تک ماڈل ٹاؤن بستا ہے۔ شام 4 بجے کے قریب میں ان کے بھیجے ہوئے آدمی کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک بہت ہی بڑا گھر تھا جیسے ہر امیر آدمی کا ہوتا ہے، جن میں کئی خدشات لیے ہوئے میں ان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس دوران ان کا بیٹا جس کا نام موہن تھا، جو کہ 20 سال کی عمر کا ایک نوجوان تھا، بھی آ گیا اور اس نے مجھے خوش آمدید کہا۔ موہن بھی ایک دلچسپ لڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے، وہ مجھے اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ اس نے مجھے بہت سارے کمرے دکھائے، تب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ موہن کی ایک دلچسپ بات جو آپ کو بھی دلچسپ لگی، اس سے پہلے اور اس کے بعد اور کہیں نہیں دیکھی۔ موہن نے مجھے بتایا کہ اسے ٹھنڈ بہت پسند ہے، جبکہ دلی میں گرمی ہوتی ہے، اس لیے اس اپنے بیڈ روم میں 2 AC لگائے ہوئے ہیں۔ 2۔ جب میں اس کمرہ میں گیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی برفانی علاقہ میں آ گیا ہوں۔ موہن نے بتایا کہ یہ دونوں AC پوری گرمی میں بند نہیں ہوتے اور سارا دن چلتے رہتے ہیں۔ میں جب رات کو اس کمرے میں آتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی برفانی علاقے میں آ گیا ہوں۔ یہ میرا ایک انوکھا شوق ہے اور ڈیڈ کو بھی اس پر اعتراض نہیں۔ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے وہ مجھے منع بھی نہیں کرتے۔ گھر کی سیر کے بعد ہم نیچے فیملی روم میں آ گئے، جہاں ان کی فیملی کی بے شمار تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک میری حیرانی دور نہیں ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک خاتون جن کی عمر کو 70-80 سال کے قریب ہوگی، لیکن وہ بہت صحت مند تھی، انہوں نے بڑی اچھی ڈریسنگ کی تھی، وہ اپنی ویل چیئر پر کمرے میں آ گئی۔ ان کے احترام میں سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے انہیں سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا اور پھر ہم سب دوبارہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ ان کو اپنے پلو سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری حیرانی مزید بڑھ گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک گہری سانس لی، مجھے کہنے لگی کہ آج مجھے 50 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے، اس لیے جب مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی لاہور سے آ رہا ہے تو میں نے راکیش سے کہا اسے گھر لے آنا۔ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات شروع کی وہ اب تک جاری ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرے کان ابھی بھی ان کے کہے ہوئے الفاظ سن رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے میاں ڈنڈوت سیمنٹ پلانٹ میں مینیجر تھے، جو انگریزوں کی ملکیت تھا۔ ہم ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارا دفتر شملہ منتقل ہو جاتا، اور ہم 4 ماہ شملہ میں رہتے تھے۔ ہم صدیوں سے لاہور کے رہنے والے تھے۔ پہلے ہم اندرون لاہور رہتے تھے، لیکن جب ماڈل ٹاؤن آباد ہوا تو ہم ان لوگوں میں سے تو جو سب سے پہلے آ کر ماڈل ٹاؤن میں آباد ہوئے تھے۔ ہمارا تعلق کشمیر سے تھا، ہم کشمیری برہمن نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری اور میرے میاں کی تعلیم و تربیت لاہور میں ہوئی۔ شادی کے بعد میں اپنے میاں کے ساتھ ماڈل ٹاؤن آ گئی۔ ہمارا بڑا سا گھر تھا، ہمارے گھر کی کوئی 4 دیواری نہیں تھی، ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد بولیں کہ راکیش نے پہلا قدم ماڈل ٹاؤن میں ہی اٹھایا تھا۔ اس کے چلنے کی خوشی میں ہم نے ایک دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد تقسیم ہند کی بات ہونے لگی۔ ہمارا تو سب کچھ ہی لاہور تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا۔ تقسیم ہند تک تو بات ہماری سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کو ہندوستان میں قتل کیا جا رہا ہے، اور جب ان کی لاشیں لاہور اسٹیشن پر آئیں تو جہاں بھی لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے جہاں کے ہندو اور سکھوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لوگ جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے پرانے محلے اندرون شہر میں جہاں ہندو اکثریت میں رہتے تھے کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ہندو اکثریت کے علاقے کرشن نگر میں بھی قتل و غارت شروع ہوگی۔ یہ بات بڑھتی چلی گئی۔ چند دن پہلے ہم راکیش کے پہلا قدم اٹھانے کی خوشی منا رہے تھے، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راکیش کو بچائیں گے کیسے۔ ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ لاہور میں رہنے والے تمام ہندوؤں اور سکھوں کو اس علاقے سے جانا ہوگا جو تقسیم ہند کے بعد بھارت کا حصہ بن گیا ہے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ ایک گاڑی ہندو اور سکھوں کو لے کر بھارت جائے گی، لیکن اسٹیشن تک کیسے جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، مشتاق بیٹا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا خوف تھا۔ کئی دن تک ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں بنا، بس ہر وقت ایک ہی دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ خبریں سنتے تو خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ والے بلاک میں خاتون رہتی جنہیں ہم مسز خان کہتے تھے۔ وہ ایک امیر عورت تھی، ان کے گھر میں کئی گاڑیاں بھی تھیں اور کافی اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ ہمارا ان کی طرف آنا جانا بھی تھا۔ اس خوف کے عالم میں جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ایک دن اوپر والے نے کرم کیا اور مسز خان ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، لیکن حوصلہ سے تو مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ایک امید ضرور پیدا ہوئی۔
مسز خان نے ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ ہر وقت تیار ہیں، میں کسی بھی وقت آپ کو لے کر ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آ سکتی ہوں۔ ہم نے کیا تیار ہونا تھا، کچھ قیمتی سامان ہم نے ایک بیگ میں رکھ لیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہی ہماری سب سے بڑی متاع تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہر وقت ایک کونے میں بیٹھے رہتے اور مسز خان کا انتظار کرتے۔ ہمیں ہر 8 پر ان کی آمد کا گمان گزر تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہمیں کسی نے بہت آہستہ سے بات دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھر پر آخری نظر ڈالی اور باہر تاریکی میں کھڑی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ مسز خان ہم کو تینوں کو رات کی تاریکی ماڈل ٹاؤن سے اسٹیشن تک لے آئیں۔ مسز خان نے مجھے بتایا کہ وہ صبح سے اب تک 10 خاندانوں کو ماڈل ٹاؤن سے اسٹیشن پہنچا چکی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم رات کے اندھیرے میں ایک ٹرین میں بیٹھ کر بھارت کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں رات کی تاریکی کی وجہ سے لاہور کو آخری مرتبہ جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکی۔ بھارت آنے کے بعد باوجود شدید خواہش کے کبھی لاہور جانا نہیں ہوا۔ جب ہماری گاڑی چلی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ گاڑی ہندوستان کی طرف سے آ کر رکی ہے۔ اس میں بے شمار لوگ زخمی حالت میں لاشوں کے انبار بھی نظر آ رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ جو لوگ مسلمان ہیں جنہیں ہندو اور سکھوں نے بھارت میں قتل اور زخمی کیا تھا، جو لوگ بھارت جا رہے تھے وہ بھی زخمی اور جو آ رہے تھے وہ بھی بدحال۔ ہم انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں بھارت میں آ گئے۔ ہم جہاں کئی سال عارضی رہائشگاہوں میں رہے، وہ زندگی کے اتنے مشکل دن تھے کہ ہم زندگی میں اٹھائی ہوئی ہر آسائش بھول گئے۔ بھارت آنے کے بعد ہمارا مسز خان سے رابطہ نہ ہوا۔ آج آپ آئے تو مسز خان بھی یاد ہیں، اور ہمارے وہ ہمسائے بھی یاد ہے جو اسٹیشن سے آتے ہوئے قتل کر دی گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جب میں اپنی ماں سے ان کی ہجرت کی داستان سنوں کہ وہ کس طرح سے ہندوستان سے پیدل قصور پہنچی اور 13 سال کی عمر میں کئی سو میل کے پیدل سفر اپنے خاندان کے ساتھ طے کیا۔ میری والدہ کے خاندان کے کتنے لوگ قتل کیے اور کتنے گواہ ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ جب کوئی چیز انگنت ہو تو اسے گنا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو ان کے اپنے خونی رشتہ دار تھے جن کو گننے کا حوصلہ بھی کس میں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری والدہ اور ان کا خاندان کے 1 سال سے زیادہ عرصہ تک سکھ بن کر اپنے گھروں میں چھپ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ ان کو بھی ایک مسز خان نے پناہ دی۔ میری والدہ کے خاندان کو پناہ دینے والے موسن کا نام سردار دلیل سنگھ کھروڑ تھا، جو میری والدہ کے گاؤں کا نمبر تھا۔ دونوں طرف مارنے والے بھی تھے اور بچانے والے بھی۔ کوئی مسز خان تھا، کوئی دلیر سنگھ۔ درد تو درد ہی ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، بات تو صرف محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اماں جی نے بہت سی باتیں کی، میں پوری توجہ سے سنتا رہا۔ جب وہ تھک کر جانے لگی تو میرا سر چوم کر کہنے، لاہور جا کر مسز خان کو ڈھونڈنا اور مل جائیں تو میرا سلام کہنا تو یہ خاندان آپ کے احسان کا اب تک شکر گزار ہے۔ اب مجھے مزید باتیں سننے کی ہمت نہ تھی۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چائے کی آدھی پیالی چھوڑ کر میں نے رخصت چاہی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ 25 سال سے چل رہا ہے۔ لگتا ہے گفتگو ابھی ادھوری ہے، نہ جانے کب بات دوبارہ شروع ہو جائے۔ میں نے ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے اپنے ایک دوست جن کا نام یوسف خان تھا سے مسز خان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایک عظیم خاتون تھیں جنہوں نے بہت سے ہندو اور سکھوں کو اسٹیشن پر پہنچایا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، مدت ہوئی وہ اللہ کے پاس چلیں گی۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ سفر نامہ ایک درد نامہ میں تبدیل ہو گیا، لیکن ایسا ہی ہوا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کا ذکر ضروری تھا تاکہ راکیش اور مشتاق کو یاد رہے کہ ان کے بڑوں پر کیا بیتی۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ آئندہ نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط تک آپ سے اجازت، بہت شکریہ۔